السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چمکتے ستارے، عقل مند اور پیارے میٹھے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے اور قرآن آپ کا بہترین دوست بن جائے اور آپ زندگی میں اس کی ہدایت کو استعمال کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے اور آخرت میں بھی آپ کو عزت دے۔ آمین آمین آمین۔ آج ہم نے 20ویں پارے سے سورۃ القصص کی آیا نمبر 76 سے لے کے 83 تک لی ہے، اور لگ تو رہی ہیں کہ لمبی ہے، لیکن اس میں کسی بندے کی کہانی ہے جس کو دیکھ کر ہم نے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو اس نے کیے تھے۔ ٹھیک، چلیں پھر پہلے آیات سنتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر یعنی اپنی قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھی، یعنی بہت زیادہ چابیاں تھیں۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، یعنی زیادہ شو آف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، اور ایسے احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کرو،
بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو نہیں پسند کرتا۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسے بہت سارے لوگ ہلاک کر دیے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لاؤ اور لشکر میں اس سے بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے تکبر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ تو کہنے لگے کاش ہمارے لیے اس کی جیسے ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اسے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کو یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مقام اور مرتبے کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے ہماری شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ پیارے بچوں، یہاں پر قارون کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ قارون مسلمان تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بہت دولت دی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اپنی اس دولت سے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، وہ اور زیادہ کنجوس ہو گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے دشمن سے دوستی کر لی جو فرعون تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قارون کی قوم کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، لیکن قارون اپنی تکبر میں یہ سب باتیں بھول گیا، اور جب اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کی مدد کرو اپنی پیسے سے تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میرا پیسہ ہے، میں کسی کو کیوں دوں، اور یہ میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں میں رزق بانٹتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ شکر کریں اور اس سے لوگوں کی مدد کریں اور جنت پالیں، اور کچھ لوگوں کو کم دیتا ہے تاکہ وہ صبر کریں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ اگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے وہ کنجوس ہو جائیں گے اور وہ لالچی ہو جائیں گے تو یہ تو بہت ہی کم عقلی کی بات ہے اور بری بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم دو گے لوگوں کو مدد کرو گے تو میں تمہیں اور دے دوں گا۔ پیارے بچوں، لالچ بہت بری عادت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو ہر وقت اور کی طلب رہتی ہے۔ ایک کہانی ہے بڑے مزے کی، اور وہ ہے 99 کی لالچ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا اور وہ اتنا امیر تھا لیکن ہر وقت اداس رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے باورچی خانے کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ اس کا باورچی تو بہت ہی خوش ہے اور خوشی سے مسکرا کے کام کر رہا ہے اور اپنے کام کو انجوائے بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس باورچی کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے میرے جتنا، لیکن یہ اتنا خوش کیسا ہے اور میرے پاس اتنی دولت ہے اور میں اتنا اداس کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو 99 کی بیماری نہیں لگی۔ تو بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں۔ اس نے ایک تھیلی میں 99 سونے کے سکے رکھے اور وہ جا کے باورچی کے گھر کے باہر چھوڑایا۔ جب باورچی باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کو تحفہ دیا ہے، اور اس نے وہ کھولا اور گنے تو وہ 99 تھے۔ اس نے کہا یہ ایک جو رہ گیا وہ کہاں ہے؟ اب وہ اسی پریشانی میں تھا۔ جب اگلے دن وہ کچن میں پہنچا تو وہ اداس تھا اور وہ فکر مند تھا کیونکہ اس نے ایک اور سونے کا سکہ کمانا تھا، اور وہ اسی پریشانی میں کام کرتا رہا۔ اب جب اس نے بہت سارا پیسہ کما لیا تو وہ 199 ہو گئے۔ اب وہ کہنے لگا اس کو 200 بناؤں گا تو ہی چین لوں گا۔ پریشانی میں اس نے اور کمایا، اور جب 299 ہو گئے تو کہنے لگا یہ 300 ہوں گے تو میں خوش ہوں گا۔ اس طرح 99 کی بیماری نے اس کو اور زیادہ کام کروانا شروع کر دیا اور اس کے دل سے سکون بھی چلا گیا۔ میرے پیارے بچوں، لالچ اور تکبر یہ دو بہت بری چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پیارے بچوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ اس سے خوش ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جو گیمز، جو کھلونے آپ کے پاس ہیں، کیا آپ ان سے خوشی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ یا پھر آپ بھی اس باورچی کی طرح ہیں جس کو لالچ لگ گئی تھی اور پھر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوا؟ کہ آپ اپنے امی ابو سے رو کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے اس دوست کے پاس وہ نئی گیم آ گئی ہے، مجھے اب وہ لے کر دیں اور یہ لے کر دیں؟ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ میری دعا ہے اور میں آپ کو ضرور یہ کہوں گی کہ آپ شکر کیا کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے اور خوش رہیں
اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں۔ اپنے برانڈڈ شوز، اپنے کپڑوں اور اپنی گیمز کے بارے میں بڑی بڑی باتیں نہ لوگوں کے سامنے کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھاوا کرنے والے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، بلکہ اس کی بجائے آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے دل خوش ہو جائیں۔ جب آپ دوسروں کے دل خوش کریں گے تو آپ کو اپنے دل کے اندر بہت اطمینان اور خوشی محسوس ہوگی۔ دوسرا، لوگوں کی دولت کو دیکھ کر کبھی بھی اداس نہ ہو کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنی چیزیں ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قارون کو کیسے زمین کے بیچ میں دھسا دیا، اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اگلے دن توبہ کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم قارون جیسے ہوں، کیونکہ قارون کو تو سزا ملی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے بچوں نے آ کے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک بچہ کھیلتا ہے، ساتھ کی بلڈنگ میں رہتا تھا وہ، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بچہ چلا گیا کہیں اور کچھ سالوں کے بعد بچوں نے بتایا کہ وہی بچہ اب ملینر بن گیا۔ تو میں حیران ہوئی اور میں نے پوچھا کیسے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ یوٹیوب پہ گیمز کھیلتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت بری زبان استعمال کرتا ہے، یعنی گالیاں وغیرہ۔ بچے بڑے خوش ہو رہے تھے یہ سوچ کے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہ سوچیں اور اس جیسے بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ برے لوگوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد بچوں نے بتایا کہ اس نے اتنے ڈرگز لی ہیں کہ اب اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی۔ سو دیکھا ہے بچوں آپ نے، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح کام ہی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ حلال طریقے سے کمانا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی دعا کرنا بری بات نہیں ہے، مگر دوسروں کی طرف ہر وقت حسرت سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ سو آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ نمبر 1، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو خود بھی خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دیں گے۔ نمبر 2، تکبر نہیں کرنا اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا۔ ہماری عقل، ہماری زندگی، بلکہ ساری کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ کسی بھی وقت یہ چیزیں ہم سے واپس لے سکتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، دوسروں کی دولت کو دیکھ کر حسرت نہیں کرنی، بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو دیکھ کر خوش رہنا ہے اور مطمئن رہنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک دعا بہت پیاری ہے، اگر آپ نے یہ اخلاق اپنانے ہیں میرے پیارے بچوں، اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے، ٹھیک۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔